ہمارا آج کا ولاگ ہے نوری بوری کھیس والی سرکار کے دربار کا نظارہ، وہاں دعا کرنا۔ یہ آپ کو سامنے حضرت جماعت علی نوری بوری والی سرکار کلندر پاک کا دربار نظر آ رہا ہے۔ بڑا خوبصورت دربار ہے جس پہ سفید پتھر ہر طرف لگا ہوا ہے، اور ساتھ ایک بڑی خوبصورت مسجد ہے، اس پہ بھی سفید پتھر، سفید منار، اور یہ پورا سفید منظر ایک خوبصورت نظارہ دیتا ہے۔ آئیں جی آپ کو بھی دربار دکھائیں اور بابا جی نوری کھیس والی سرکار کی کچھ تفصیل بتائیں کہ یہ کہاں سے آئے اور کیسے۔ بابا جی کا اصل نام جماعت علی تھا۔ آپ راجپوت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ہندوستان کے ضلع جلندھر میں پیدا ہوئے، وہاں سے آپ قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے نکا قلعہ ایک ڈسکا میں گاؤں ہے، وہاں آ کے رہنے لگے۔ وہاں اب آپ کے والدین کے جو مرشد تھے ان کا نام فروز الدین نوری بوری سرکار تھا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انہوں نے آپ کے والدین کو بتا دیا تھا کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام جماعت علی رکھنا، جو حضرت علی کی جماعت میں شامل ہوگا۔ تو آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی میٹرک تک تعلیم تک آپ بڑے خاموش طبع تھے، سوچوں میں گم رہنے والے بچے تھے۔ تو لوگ پوچھتے تھے یہ بولتا کیوں نہیں، بہت کم بولتے تھے، بس اللہ کے ساتھ لگن تھی، انہونی لگن جس کا ابھی انکشاف نہیں ہوا تھا۔ لیکن میٹرک کے بعد آپ نے مختلف جگہ پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کی کوشش کی، لیکن آپ کا کہیں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ تو آپ کام چھوڑ کے واپس آ جاتے اور اپنی والدہ کو کہتے ہیں اماں جی میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ آپ کے ماموں جو فوج میں تھے انہوں نے اپنی بہن کے کہنے پہ ان کو فوج میں بھرتی کرا دیا۔ وہاں بھی آپ تھوڑا عرصہ رہے، تو وہاں سے بھی آپ کا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ خود چھوڑ کے آ گئے، کچھ کہتے کورٹ مارشل ہوا، کیونکہ اللہ کے بندے کسی کے حکم جائز اور نجائز کم ہی مانتے ہیں۔ وہاں بھی آپ کا دل نہیں لگا تو آپ وہ چھوڑ کے گھر آ گئے۔ اس طرح آپ کے دل میں اللہ کی محبت رچی بسی تھی، آپ کو دنیا کی محبت سے کوئی غرض نہیں تھی۔ آپ کی منگنی آپ کے ماموں کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی، وہ بھی آپ نے ختم کر دی، ان کو کہا اجازت دے دی کہ آپ ماموں آپ اپنی بیٹی کی شادی کہیں کر دیں۔ یوں آپ اللہ کی لگن میں لگے رہے۔ تو یہ بات آپ کے ماموں کو بڑی پریشان کن لگی، تو انہوں نے ان کے بھائی کو کہا کہ ان کو بابا جی کے پاس لے جائیں، ان کے کہیں کہ ان پہ کوئی دام شم کرے۔ جب آپ بابا جی کے پاس گئے تو نظریں نیچی کی ہوئی تھی، آپ نے بڑے ادب میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ایک مرشد کے سامنے بندہ پیش ہوتا ہے۔ تو آپ کے مرشد بابا جی نے فرمایا کہ جماعت علی میری طرف دیکھو، جماعت علی میری طرف دیکھو۔ آپ نے ڈرتے ڈرتے سہمے لہجے آپ کی طرف دیکھا، نظریں چار ہوئیں۔ تو جب نظریں چار ہوئیں، نظریں آر پار ہوئیں، اور وہ جو سارے بید تھے کھل گئے، جو سارے دروازے تھے کھل گئے فیض کے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت نے گھر کر لیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے بھی گھر کر لیا۔ تو آپ نظر کرم ہوئی اور فیض کے دروازے کھل گئے۔ تو آپ نے اپنے مرشد کی طرف دیکھا، تو مرشد پاک نے کہا جماعت علی کہیں ٹک بھی جایا کرو۔ بس آپ کو دل کو ایسی لگی، آپ گھر آ گئے۔ جب گھر آئے تو گھر کا ایک آپ نے کمرہ صاف کیا اور اس میں ڈیرا ڈال دیا۔ اب آپ گھر سے باہر نہیں جاتے، کمرے سے باہر ہی نہیں جاتے تھے۔ یہ 1970 کی بات ہے۔ تو اس بات پہ بھی گھر والے پریشان ہوئے، تو بابا جی کے پاس گئے کہ بابا جی انہوں نے تو ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے، کپڑے اتار لیے، ننگے ہو کے بیٹھ گئے ہیں، تو آپ ان کے لیے دعا کریں۔ تو آپ کے بھائی رانا سخاوت صاحب تھے جو خود بھی بڑے سخی تھے، انہوں نے کہا آپ ان کو چھیڑیں نہ، آپ کون کو نہ چھیڑیں، تنگ نہ کریں، پریشان نہ کریں، وہ جتنا کھائیں کھانے دیں، اس سے زیادہ آپ ان کو کھانے نہ دیں۔ تو یوں آپ واپس چلے گئے، اور ان کی ہاں جاتے ہوئے انہوں نے بابا جی نے اپنے گھر سے کھیس منگوایا
اور ان کو کہا کہ یہ جا کے جماعتری سے کہنا کہ یہ اوڑھ لے۔ تبھی سے آپ نام بابا جی نوری کھیس والی سرکار مشہور ہو گیا۔ تو یوں آپ 5 سال تک اسی کمرے میں رہے۔ اس دوران 1 سال گزرا، جب 1971 آیا تو آپ کو خبر ملی کہ آپ کے مرشد پاک رحلت فرما گئے ہیں، تو آپ کمرے میں بند رہے، 5 سال تک اسی کمرے میں بند رہے اسی صورتحال میں۔ تو 5 سال جب گزر گئے تو آپ کا دل وہاں سے بھی چاٹ ہو گیا، تو وہاں آپ نے بابا جی کا ایک کورس کروایا، تو وہاں سے ایک دعا کی انہوں نے کہ یا اللہ مجھے داتا کی نگری میں لے چلو، میرا اب یہاں دل نہیں۔ تو وہاں سے نکلے، آپ اپنے مرشد پاک کے دربار پہ گئے، وہاں 6-7 ماہ رہے، پھر وہاں سے بھی آپ لاہور کو روانہ ہو گئے۔ آپ نے دریائے راوی کے کنارے، جسے پہلے زمانے میں بوڑھا دریا کہتے تھے، وہاں بیٹھ گئے۔ وہاں ایک ذوالفقار گجر نامی بندہ تھا، آپ اس کے ہاں ٹھہر گئے۔ یہاں آپ 1 سال تک رہے، دین و دنیا کی فیض و برکت تقسیم کرتے رہے۔ یہاں سے بھی جب دل بھر گیا تو آپ کو ایک لالا اسلم کسائی کے نام سے مشہور تھا، وہ ملا، تو ان کے ساتھ ان کو کہا کہ لالا مجھے یہاں دل نہیں لگتا، ہمیں کہیں اور چلتے ہیں، ہمارا بسیرا جنگلوں میں ہے، شہروں میں ہم نہیں رہنا چاہتے۔ تو یوں آپ شاہدرہ تب اتنا وسیع نہیں ہوا تھا، تو شاہدرہ کے آس پاس آپ جگہ ڈھونڈتے رہے، لیکن آپ کو جگہ نہیں ملی۔ پھر آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ جہاں اب مزار ہے، دربار ہے، جس کو زہر ٹاؤن کہتے ہیں، یہاں جنگل تھا، تو یہاں آ کے آپ نے ڈیرا لگا لیا۔ تو آپ بابا جی نے کہا کہ یہاں اب ہمارا مقبرہ بھی ہی بنے گا، اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہر طرف سانپ جن اور ایسی چیزیں تھیں، تو بابا جی نے کہا کسی چیز کو چھیڑنا نہیں، کسی چیز کو مارنا نہیں، آپ صرف ان کو ڈرائیں چھڑی سے اور یہ خود ہی چلے جائیں گے۔ اور ہوا بھی ایسے ہی، پھر ہر چیزیں چلتی گئیں۔ یہاں بابا جی کی خاص بات کہ یہاں لنگر صبح شام چلتا ہے۔ یہ دیکھیں جی بالن پڑا ہوا ہے، لکڑی کا انتظام ہے، لکڑی خشک ہونے کے لیے رکھی ہوئی تھی، تو یہاں ہر وقت صبح شام لنگر چلتا ہے، نماز ہوتی ہے۔ تو یہاں بابا جی نے ایک نلکا لگوایا تھا، ابھی آپ نے دیکھا ہو جیسے میں پانی بھر رہا تھا، یہ نلکا شفا کہتے ہیں۔ تو یہاں جو پانی کی بوتلیں لوگ بھر کے جاتے ہیں، صبح ایک گھونٹ پی لیں اور شام ایک گھونٹ پی لیں۔ تو یہ رمضان صاحب ہیں جی، یہاں ان سے ہم نے پانی کی خواہش کی، انہوں نے اپنے گھر سے 2 بوتلیں لا کے ہمیں بھر کے دی ہیں، انشاءاللہ تعالی ہماری بھی شفائیں دور ہوں، شفائیں ہمیں بھی ملیں گی۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں جو ایک بی بی صاحبہ ہیں، ان سے دعا کروا لیجیے، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ بی بی جی کو بابا جی نے اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا، ہم نے ان سے پیار لیا، ان سے ڈھیروں دعائیں لیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی بھلا کرے، بی بی کی دعائیں قبول فرمائے۔ آپ لوگوں کو اگر وہاں سے گزر ہو، آپ اگر تصوف سے دلچسپی رکھتے ہوں، تو انشاءاللہ آپ ضرور وہاں جائیں اور بابا جی کے دربار کے سکون کو پائیں۔ اس کے بعد آپ واپس اپنے منزل کی طرف روانہ ہوئے۔